بلوچستان میں شدید بارشوں سے تباہی، ندی نالے بپھر گئے، گوادر پھر ڈوب گیا، کراچی سے رابطہ منقطع، چمن، زیارت، چاغی، تفتان اور پشین کے نشیبی علاقے زیر آب، ناقص انتظامات کے باعث مزید 8 افراد جاں بحق اور 9 زخمی، 132 گھروں کو نقصان، خیبر پختونخوا میں بھی رحمت زحمت بن گئی، 15 بچوں سمیت 32 اموات، 41 افراد زخمی ہوئے، 1370 کچے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ حکومت نے 12 اضلاع میں جاں بحق افراد کے ورثہ کی امداد کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے، لیکن متاثرین کو کچھ نہیں ملا۔ کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ شہر میں بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، آئندہ چند گھنٹے میں کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش متوقع۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی سسٹم کراچی پہنچنے سے قبل کمزور ہو گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کا موسمیاتی الرٹ کے خاتمے کا اعلان، شاہراہوں کی بحالی کی کوششیں جاری، آج اور کل بھی تعلیمی اداروں میں ریموٹ لرننگ ہوگی۔ شارجہ کے متعدد علاقوں میں اشیاء خورونوش کی سپر اسٹورز تک ترسیل معطل۔ اماراتی حکومت کی سوشل میڈیا پر مصنوعی بارش کی افواہوں کی تردید۔ ایک روز میں 18 ماہ کے برابر بارش ہوئی، ریاست العین میں سب سے زیادہ بارش 254 ملی میٹر ریکارڈ۔ کینیا میں بھی طوفانی بارش کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 13 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب کے باعث کئی گھر اور مویشی بہہ گئے، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاکستان کی اقتصادی ٹیم کی واشنگٹن میں ملاقاتیں جاری، وزیر خزانہ سے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کی ملاقات، اقتصادی شراکت داری کو اپ گریڈ کرنے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ توانائی کے شعبے کو ہموار کرنا اور سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کی ڈوئچے بینک کے نمائندوں سے بات چیت، گرین بانڈ کے اجرا کے لیے پائیدار مالیاتی فریم ورک کے قیام پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ پاکستان اسٹاف ایسوسی ایشن آف ورلڈ بینک اور IMF نمائندوں سے بھی ملے، معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج، اپوزیشن جماعت احتجاج کو تیار۔ PTI حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل MWM ارکان نے کمر کس لی، صدر آصف علی زرداری کی تقریر ہوگی۔ اجلاس میں شرکت کے لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسز چیفز کو بھی خصوصی دعوت، وزیراعظم آزاد کشمیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی مدعو کیا گیا۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست بحال، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی متفرق درخواست منظور کر لی، درخواست پر حتمی دلائل طلب، سماعت 22 اپریل تک ملتوی۔ ISI کے سابق DG فیض حمید کے خلاف انکوائری کا آغاز، ٹاپ سٹی اسکینڈل کی تحقیقات میں کمیٹی بنا دی، کمیٹی کا سربراہ میجر جنرل ہوگا۔ ISI کے سابق DG پر اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے ٹاپ سٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام، کمیٹی سابق DG ISI پر الزامات کا جائزہ لے گی، الزامات ثابت ہوئے تو کارروائی کے لیے سفارشات کرے گی۔ میں نے کوئی جرم کیا تھا، وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ اس ذمہ داری اگر جنرل فیض نے کوئی انلیگل حرکت کی ہے اس دھرنے میں، وہ بھی اسی حکومت کا حصہ تھے۔ جنرل باجوہ صاحب نے کی، وہ بھی حکومت کا حصہ تھے۔ جو انہوں نے اس معاملے کی مینجمنٹ کے لیے جو فیصلے ہوئے، اس میں اگر کوئی انہوں نے قانونی کام کیا ہے تو میں اس کو ذمہ دار۔ کمیشن جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک ایکٹ ہے، اس کے تحت کمیشن بنا، جرم کرنے والے کو بچانا اور حقائق پہ پردہ ڈالنا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیض آباد دھرنے کی قانونی ذمہ داری قبول کر لی۔ سابق ISI چیف اور سابق آرمی چیف دونوں ہی اس وقت حکومت کا حصہ تھے۔ پروگرام جیف اور غریدہ میں خصوصی گفتگو، کہا یہاں کمیشن کا مقصد قصوروار کو بچانا اور معاملے پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی، تحمل سے کام لینے کا عالمی دباؤ مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ تجاویز اپنی جگہ، لیکن اسرائیل اپنے فیصلے خود کرے گا، دفاع کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ایران کو اس کے حملے کا جواب دے گا۔
ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو وارننگ دے دی، جو کیا وہ صرف محدود کارروائی تھی، آپریشن کرتے تو اسرائیل میں کچھ نہ بچتا۔ بعض ممالک اسرائیل سے معمول کے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں، انہیں اپنے قوم کے خیالات دیکھنے چاہیے۔ ایسے ممالک کے حکمرانوں کے سر اپنے عوام کے سامنے شرمندگی سے جھکے ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کو 194 روز ہو گئے۔ رفح میں بے گھر فلسطینیوں پر بمباری، بچوں سمیت 7 افراد شہید۔ انروا کے اسکول پر حملے میں 5 شہری جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 56 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ مجموعی تعداد 33,899 تک پہنچ گئی۔ مغربی کنارے قابض فوج کی پرتشدد کارروائیوں میں متعدد فلسطینی زخمی، 3 نوجوان گرفتار۔ سلامتی کونسل میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کی درخواست پر آج ووٹنگ ہوگی۔ حزب اللہ کی کارروائیوں سے نام نہاد جدید اسرائیلی فوج کی نیندیں اڑ گئیں۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر حملے میں 14 فوجی زخمی، میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ میرون ایئر کنٹرول بیس اور بیت حلل ملٹ اسرائیلی فوج کے لڑاکا طیاروں نے مشرقی لبنان میں حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ پنجاب میں خصوصی افراد کے لیے ہمت کارڈ اور بیت المال کے تحت نگہبان کارڈ کے اجرا کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ کے ڈیجیٹلائزیشن کی اصولی منظوری دی گئی۔ مریم نواز کی اسپیشل افراد کا مستند ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت۔ سرکاری قیمت پر روٹی اور نان کی فروخت ناممکن۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں نان بائی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر دی، تندور بند۔ پھانسی کے سیرپس میں زہریلا مواد، عالمی ادارہ صحت کا الرٹ۔ پاکستان میں بین الاقوامی کمپنی کے نام سے ادویات کا جعلی خام مال تیار کر کے فروخت کرنے کا انکشاف۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ایتھلائن گلائکول کی زیادہ مقدار اموات کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز کا آج سے آغاز۔ پہلا میچ آج راولپنڈی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ بابر اعظم کہتے ہیں سیریز میں بیٹنگ اور بولنگ کے لیے مختلف کمبینیشن آزمائیں گے۔ بارش بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے 70% امکان ظاہر کر دیا۔ پہلا ون ڈے ویسٹ انڈین ویمنز ٹیم کی پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ۔ 3 ون ڈے میچوں پر مشتمل سیریز ICC ویمن چیمپئن شپ کا حصہ۔ کراچی میں پیش گوئی بارش کی، جبکہ میچ متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔